بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم، کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت تک، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی بد دعا، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگر قطع رحمی، حرام لقمہ وغیرہ نہیں کھا کے، تو تین میں کا ایک اسے ضرور مل کے رہتا ہے، یا تو وہی دعا اللہ قبول کرتے، یا اس کے بدلے میں، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اس کے بدلے میں کوئی بلا مصیبت بیماری ڈال دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں ذخیرہ ثواب اجر کے طور پر اس کو، جسے کل قیامت کے دن بندہ دیکھ کر کے کیا کہے گا، کوئی بھی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا بول کر کے تمنا کرے گا، تو تین میں کا ایک ضرور اسے ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی دعا کرنے کے معاملے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، تدبیر نہیں ہے۔ دعا کیا نہیں ہے؟ تدبیر نہیں۔ تدبیر سمجھیں، دنیا میں ہم کام بنانے کے لیے کچھ آئیڈیا، کچھ تدبیر، کوشش وغیرہ سب کرتے ہیں، وہ تدبیر کرتے ہوئے کچھ اسباب اپناتے ہوئے ہم اس میں سکسیس نہیں ہوتے، کیا بولتے ہیں؟ ویسٹ، صبح سے شام تک محنت کر کے کیا بھی فائدہ نہیں، یہاں سے ہاسن گیا، وہاں سے بنگلور گیا، وہاں سے وہاں گیا، کیا بھی فائدہ نہیں، جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہوا نہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، بولنے کا ایک بات، گیا تھا کیا بھی ہوا نہیں۔ یہ جو تدبیر ہم کرتے ہیں اس میں کبھی ہم ناکام ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارا پورا نقصان ہوا، جانے کا آنے کا پیسہ بھی نقصان، باقی ٹائم بھی ویسٹ۔ ابھی ٹائم از منی نا، پیسے سے زیادہ ٹائم کو زیادہ ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ایسی قوم ہے ہمارے پاس ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب سوچو، رمضان کے ٹائم کی ویلیو نہیں ہے، رمضان اتنا زبردست قیمتی ٹائم ہے، اس کا ویلیو نہیں ہمارے پاس، اور دوسرے ٹائم کا کیا ہے؟ تو میں کیا بول رہا تھا؟ لیکن دعا ہے نا، تدبیر نہیں ہے، عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دعا مانگا قبول نہیں ہوا، ویسٹ، کیا بھی فائدہ نہیں، 1 گھنٹہ دعا کرا تھا، شب قدر میں پوری رات دعا کرا تھا، کیا بولتا ہے؟ پوری رات، پورا رمضان ہر رات دعا کرا تھا، صبح سے شام دعا کیا تھا، تہجد میں دعا کیا تھا، اشراق کے بعد دعا کیا تھا، ایک دعا بھی قبول ہوا۔ اس کے بعد رمضان سے چھوڑتے تھے لوگ، دعا چھوڑ دیتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا 3 میں کا ایک ضرور ملتا ہے۔ دعا کو تم تدبیر مت سمجھو، دعا تدبیر کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہے، اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ عبادت یعنی کچھ بھی ہو، یہ جو تم لگ رہے ہو نا دعا کرتے کرتے، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی آدمی ویسٹ بولتا ہے، کیا ویسٹ؟ کبھی کسی کو بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، شب قدر میں میں عبادت کرا، ویسٹ۔ لیکن دعا کے بارے میں آتا ہے دماغ میں، ویسٹ، کیا بھی فائدہ نہیں، کتنا دعا کرتے ہو، قبول ہوا نہیں نا۔ دعا بھی عبادت ہے۔ جیسے قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے ہم کو عبادت کا ایک شوق رہتا ہے، ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے بول کے ایسے رکھنا چاہیے۔ قبول ہوا الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، کیونکہ ہمارے بارے میں، ہمارے خیر کس میں، شر کس میں، مصلحت کس میں، حکمت کس میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربانی کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ جو ماں باپ ہمارے لیے چاہتے ہیں، یا خود ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارا اچھا چاہنے والا کون ہے؟ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، باقی کیا ہونا کیا نہیں ہونا وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ ہمارا بڑا مہربان خیر خواہ۔ خیر، تو دعا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس رسالے کے ختم پر ایک لمبی حدیث آ رہی ہے، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بندے ہی کی مصلحت پر نظر فرماتے ہیں، دعا کے قبول ہونے نہ ہونے۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا، نہیں؟
ابھی دیکھو ایک آدمی غریب ہے, انہیں کیا دعا کرتا ہے, مجھے کروڑ پتی بناؤ, اسے کروڑ پتی بنایا اللہ تعالیٰ. پہلے غریب ہونے کی وجہ سے ذرا مسجد کو آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا. ادھر کروڑ پتی بنا, لے ایسا راکشس بن گیا کہ مسجد سے دور ہو گیا, دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرنے والا بن گیا. اب آپ مجھے بتاؤ, ان کا غریب رہنا اچھا تھا یا کروڑ پتی بننا اچھا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, غریب بن کے رہنا اچھا تھا نا, کیونکہ اللہ سے قریب تھا, مرتا تو سیدھا جنت میں جاتا تھا. اب انہیں سرکشی کیا, سیدھا کہاں جائے گا, ہے نا. ہم جس کو کبھی اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. کس میں مصلحت ہے, کس میں خیر خواہی ہے, یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے, ایک آدمی نہیں سے, میں نے اس سے پہلے واقعہ بولا نا, منجے مالدار ہونے کے لیے دعا کرو بولے انہیں. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دیتا ہوں, خیریت عافیت کی دعا دیتا ہوں, زیادہ نہیں منجے ہونا, میں منجے ملا تو میں میرے پاس آیا تو میں چھوڑوں گا نہیں, میں بہت سارا صدقہ خیرات سب کروں گا. آج بھی کبھی کبھی دماغ میں ہمارا میرے پاس آیا تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اس سے بھی بڑا کنجوس بنتا ہے انہیں, جسے دیکھ کر کے سے تڑپ ہو رہی ہے, میں بھی ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا. اللہ نے دیا, اتنا دیا اسے جگہ کم پڑ گئی مدینے میں. مدینے سے باہر گیا, پہلے 5 وقت نماز کو آتا تھا, 3 وقت ہوا, اور بھی زیادہ مال دیا اور دور ہو گیا, 3 کی جگہ 1 وقت, اس کے بعد وہ بھی نہیں, جمعہ میں خالی آتا تھا. بعد میں اور اللہ نے دیا, جمعہ بھی کینسل بند, وہ تو خالی عید وہ تو کہا عید, 2 عید, وہ بھی عید الفطر. کبھی کبھی اور اتنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, عید بھی نہیں, خالی جنازے کی نماز میں اس کا باپ کا نہیں تو اس کی ماں کا, نہیں تو اس کے بھائی کا, کبھی کبھی وہ بھی نہیں, کیونکہ انہیں باہر گاؤں میں رہتا ہے نا. دوسرے کو کچھ فون کر کے بولتے تو پورا انتکریت تو کر, میں مجھے فرصت نہیں بول کے. ابھی کل کا پیپر ہے, لیاقت بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں آپ کو میسج بھیجا, میں جو بھی ایک یاد دانی کے لیے ہمارے کو تاریخ میں یہ سب باتیں یاد رکھنا چاہیے. یہ سب سروے 55% ادیمی بزنس مین نیند نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. نیند نہیں ہے, بزنس ایسا کر رہے ہیں, ایسا لگے ہوئے, نیند کرنے کے لیے ٹائم نہیں. نیند امپورٹنٹ ہے, نیند کے بغیر آدمی. ابھی ہمارا منگلور میں ماشاءاللہ, میں نام نہیں بھی لیتا, زبردست بزنس, اتنا اچھا بزنس, راتوں میں 3 گھنٹے کو اٹھنا پڑتا تھا, سونے کا 1 بجے, اٹھنے کا 3 بجے, سونے کو ملنے کا کتنا 2 گھنٹہ, وہ بھی آتے آتے نیند آدھا گھنٹہ اس میں جاتا ہے. سمجھ رہے, آج کوما میں پڑا ہے, میں نام نہیں بولتا, کوما میں پڑا ہے. اچھا انسان ہے, اس میں کچھ یہ نہیں ہے, یہ دیانت داری کیا اللہ نے برکت دی اس کو. لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا, انا لعینک علیک حق و انا لجسدک علیک حق. تیرے آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. سونا بھی چاہیے, یہ حق نہیں ہے اس کا. یہ جو باڈی اللہ نے دی ہے, جو کھانا کیا کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے, کب کھانا چاہیے, کب سونا چاہیے, ہمارے نبی نے کیا زبردست زندگی دی ہمارے کو, کیا زبردست سیرت دی, کیا ہمارے کو کیسا ایڈوائز دیا. لیکن ہمارے کو آج ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں, سائنسدان لوگ بولتے ہیں, تب بھی کھوپڑی میں جاتی نہیں. ہمارے نبی کی باتیں آج سائنسدان بول رہے ہیں, اس زمانے میں سائنس بھی نہیں تھا. نیند امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. ایسے نہیں تھے صحابی کہ ایک صحابی آ کے بولے میں رات بھر بھی جاگوں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, یہ میری سنت نہیں ہے, میں سوتا بھی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, یہ میری سنت ہے. میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا. میں نے شادی بھی کیا ہے, 1 نہیں 9 شادیاں کی ہیں, میرے بچے بھی ہیں. جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے میں سے نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں. سوچو 55% لوگ نیند نہیں ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں میں. اب کب اسٹاک ہوتے ہیں, اللہ حفاظت کرو, کیا بولتے کو اسٹاک, ارے حملہ ہوتا ہے نا جی برین کو, اسٹروک بولنے کا, برین اسٹروک, اللہ حفاظت کرو. جو زیادہ تر برین اسٹروک ہوتا ہے نا نیند نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی نوجوان 23 سال کے نوجوان نہاتے نہاتے اسٹروک ہوا. کیا ماشاءاللہ آرکیٹیکٹ, زبردست, کیا پڑھا, سب سے ٹاپ میں آیا بچہ, سمجھ رہے, جب دیکھو تب اس میں تیاری کرتا تھا انہیں, اور آیا بھی الحمدللہ, کامیاب بھی ہوا. لیکن ہوا کیا, کوما میں. ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, ہم سب کرے ہوئے,
کوئی منع نہیں, لیکن باڈی کا حق ہے, سو ادا کریں. میں کیا کہ کہاں سے کہاں کی چلا گئے, جو بھی باتیں کہی وہ ویسٹ نہیں نا, صحیح نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصلحت پر بات کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی. اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے. یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں, اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں, اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اپنی جان و اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو, مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے. خاص کر کے رمضان کا تو تمام مہینہ بہت ہی خاص وقت ہے, اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے. سمجھ رہے, جلد بازی میں کبھی اپنے بچوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے, بد دعا نہیں دینا چاہیے. کبھی کبھی اتنا پریشان کرتے اولاد, پریشان ہو کے ماں باپ کیا بولتے, کیا نہیں بولنا چاہیے. اولاد کو بد دعا کبھی نہیں دینا چاہیے. اگر وہ وقت قبولیت کا رہا ہے, اللہ قبول کر دیا, اس کے بعد وہ قبولیت کا ٹائم کب آتا ہے معلوم, آئین ایسے ٹائم پہ آتا ہے جب اس کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ایسے ٹائم پہ جب اولاد پر مصیبت آتی ہے انہیں روتا ہے. حالانکہ یہ جو آج مصیبت آئی ہے یہ اسی کے بد دعا کا نتیجہ ہے. ایک زمانے میں اس نے بد دعا دی تھی, ایک زمانے میں اس سے ایسا ہونا نہیں ہونا. اس لیے ذرا دعا دینے کے اور بد دعا دینے کے سلسلے میں تھوڑا سا چوکن نہ رہیں, جلد بازی میں. اس میں بھی ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, پھٹ سے قبول ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیر ابھی وقت ہو چکا, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی اللہ مجھے اور آپ کو قدردانی کرنے کی توفیق دے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے حق میں مغفرت کے فیصلے سنانے والے ہیں, جنت کا پروانہ دینے والے ہیں, جہنم سے چھٹکارا جن لوگوں کا اللہ عطا کرنے والے ہیں, اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو شامل فرمائیں. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.